عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، حضرت کی تقریر آپ کی سمجھ میں آئی، عمل کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، بات تب بنے گی بھائی ماشاءاللہ۔ اللہ حضور کی توہین کرنے والوں کے سائے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور حضور کی تعظیم کرنے والوں کے سائے میں رکھے۔ ایک مصرع پڑھتا ہوں کہ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ دیکھیں علامہ شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کوشش ہے، اتنی محنت تو میں نے سمجھا کہ اسد بھائی پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں کے کنوینر مل کر کے نہیں کرتے۔ اللہ ان کے اس مخلصانہ جذبے کو سلامت رکھے، جو سرکار داتا محبوب شاہ صاحب قبلہ کے عرس کی پاکیزہ فضا کو وہ بالکل بے مثال فضا میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے گھر آنگن سے زیادہ اس محبت کی فضا کے عروج کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اور ایسی باوقار شخصیتوں کو بلا کر کے، اور بہت ہی نصیبے کی ارجمندی بھی ہے کہ ایک ایسی بارگاہ میں وہ خدمت کرتے ہیں جہاں اس زمین پر آپ کو ہر آسمان بھی خدمت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے سروں کو سلامت رکھے، اور سرکار داتا محبوب شاہ کی چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ یہ فقیروں کی زمین ہے، درویشوں کی زمین ہے۔ ابھی تقریباً 5 دن پہلے سیدی سرکار احسان بابا کی بارگاہ میں تھا کشن گنج، تو فرمایا کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں جہاں تم جا رہے ہو۔ اسد بھائی، حضور سیدی سرکار عیسیٰ بابا فرمانے لگے بنگال کے بادشاہ ہیں داتا محبوب شاہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ مجھے 22-23 سال پہلے عمر قریشی گورکھپوری کا ایک شعر یاد آیا کہ میرے دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا، عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو۔ اب جن کا تعلق اس شہنشاہ کی دہلیز سے، وہ شعر سنے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی زبان بولے، دل بولے۔ اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دل کی آواز سننے والوں کے صف میں آپ اور ہم سب شامل ہو جائیں۔ دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا، عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ شاعر کہتا ہے میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ اب اس قبیل کا آخری شعر ان علماء کے قدم کی برکتوں سے پیش کرتا ہوں۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں، کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ حضرات، یہ فقیروں کی جو انجمن ہے نا، اس کے تذکرے آسمان پر ہوتے ہیں۔ ایک فقیر کی ایک بات بتا دوں، 2 سے 3 منٹ لگے گا، پھر ہم ہوں گے، ہمارا دل ہوگا، اور یہ دل کارپیٹ بن جائے گا۔ اسی دل پر چڑھ کر کے ہندوستان کو فتح کرنے والا عظیم شاعر جناب اسد اقبال آپ کے دل تک پہنچ جائیں گے۔ تیار ہیں آپ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں تیار ہیں؟ بہت اچھی گفتگو ہوئی حضور مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، میں نے سمجھا نہیں لیکن آپ کو سمجھتے ہوئے دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے،
دیکھیں والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں۔ اب جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں، اور جو نبی سے بغاوت کرتے ہیں ان کی تکلیف میں اضافے کا سبب یہ شعر والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ان کے چرچے ہر جگہ۔ ماشاء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار داتا محبوب شاہ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ بیٹھے علماء کرام کی آمد ہے۔ علامہ شوکت صاحب، علامہ کمال احمد صاحب نے مل کر کے انجمن کے تمام تر خوش عقیدہ لوگوں کے تعاون سے ایک بڑی پاکیزہ محفل کے سجانے کے اہتمام و انصرام کے ہر سبجیکٹ کو یاد کر لیا ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس سنیں آپ، ایک شعر پڑھتا ہوں۔ والضحیٰ سورہ رحمان میں موجود ہیں، دیکھیں بھائی ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں آواز پہنچی؟ بس ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بتا دے سبحان اللہ کہتے ہوئے، بات بیٹھے رہے۔ ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں، اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ اور مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے، رضوان بھائی شعر دیکھیں آپ، بہت بہت شکریہ، زندہ آباد۔ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، پاگل تو نہیں، پاگل تو نہیں، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں۔ ہے بلند اسلام کا پرچم بڑے ہی شان سے، حضرت شیر خدا میدان میں موجود ہے، حضرت شیر خدا میدان میں موجود ہے۔ یہ فقیر کی چوکھٹ، درویش کی بارگاہ، جہاں بڑے بڑے سلاطین زمانہ جھکے ہوئے۔ جب یہ زمین پہ رہتے تھے ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج ان کی مزار کی چادریں ان کے گنبد کا بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ زمین پر وہاں رہتے تھے جہاں لوگ کچڑے پھینکتے ہیں، لیکن آج تن و من عطر کی پاکیزہ شیشیاں ان کی پاکیزہ نالین کے غسالے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ خالی پیٹ رہا کرتے تھے، آج ان کے نام پر کروڑوں روپے کے لنگر میں خرچ ہو رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ان فقیروں کے مراتب سمجھنے کے لیے عقل نہیں توفیق چاہیے، عقل نہیں توفیق۔ ایک بزرگ ہیں اسی سلسلے کے جن کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی۔ 2 منٹ میں ایک بات، اس کے بعد نعرہ، اجازت ہے؟ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی، بڑے عظیم بزرگ۔ ان کے ایک مرید رہا کرتے تھے، ساحیوال شریف کے قریب کی بات ہے، سن لے ٹھہری ہوئی زبان پر۔ تو ایک مرتبہ اتفاق سے ان کے ایک مرید کا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا۔ کتنے سال کا؟ کم سے کم 2 آدمی بولے بھائی، 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا۔ پیر صاحب کے پاس آگے بولے حضور میرا بیٹا 2 سال کا غائب ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا پریشان مت ہو، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ کیا کہا؟ مجھے بولے اللہ جب چاہے گا، اللہ جب چاہے گا آپ لوگ کہہ بھی دو گے انشاءاللہ، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ وہ 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، بیٹا نہیں آیا۔ 10 سال کے بعد ان کے ایک پیر بھائی نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا ملا؟ تو بولے کہ پیر صاحب نے دعا کر دی ہے اور کہا ہے اللہ جب چاہے گا۔ 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، بچہ نہیں آیا، پریشان۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا 15 سال پہلے غائب ہوا تھا وہ آ گیا؟ بولے پریشان نہیں ہوں، پیر صاحب نے دعا کر دی اللہ جب چاہے گا۔ آپ بھی بولے اللہ جب چاہے گا، دل سے بولے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ بچہ نہیں آیا، 16 17 18 سال ہو گئے۔ آپ کے یہاں بھی کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے موقع پر، تو آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا آج 1 سال کا ہو گیا، میرا بیٹا آج 2 سال کا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا میرے گھر میں میرے والد صاحب کا انتقال 1 سال پہلے اسی تاریخ کو ہوا، تو آپ یاد کرتے ہیں نا یوم وصال کو بھی اور یوم پیدائش کو بھی آپ یاد کرتے ہیں۔ ایسے 18 سال کے بعد
اس لڑکے کے غائب ہونے کے جب دن آیا تو وہ پیر صاحب کے مرید اپنے گھر میں گئے تو بیوی رو رہی تھی. بولے کیوں رو رہی ہو؟ بولے آج سے 18 سال پہلے اسی تاریخ میں میرا بیٹا غائب ہوا تھا، اس لیے میں نے دوپٹے بھگو دیے، میرا دامن بھیگ گیا اپنے بیٹی کی جدائی میں، میرا بیٹا پتہ نہیں کس پوزیشن میں. سردی ہوتی ہے تو سوچتی ہوں کہیں سردی میں کانپ نہ رہا ہو، گرمی میں سوچتی ہوں میرا بیٹا گرمی سے پریشان نہ ہو، پتہ نہیں کون آدمی اسے خرید کر کے اٹھا لے گیا ہو اور اپنے گھر میں اس سے جھاڑو لگواتا ہو، میرے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے اسے کہیں کسی فقیر کی ٹولی میں نہ ڈال دیا گیا ہو. بہت روئی. تو شوہر نے کہا پریشان مت ہو، شیخ سلیمان توسوی جو ہمارے اور آپ کے پیر ہیں دعا کر دی ہے، اللہ جب چاہے گا. بولے 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 ماشاء اتنی بڑی پاکیزہ محفل، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. بیوی کو جلال آ گیا. بولے چپ، خبردار 18 سال سے یہی فارمولہ سنتی ہوں، اللہ جب آخر کب اللہ چاہے گا، کب آئے گا میرا بیٹا، کب آئے گا. سن خبردار، اب جب تک میرا بیٹا میرے پاس نہ آ جائے اس گھر میں اپنے پیر کا نام مت لینا. کانپ گئے. بولے میرے پیر کا قصور کیا ہے؟ بولے تیرے پیر کا قصور یہ کہ وہ تسلیاں دیتا ہے. بولے تسلی نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ، اللہ جب چاہے گا. ہاتھوں کو ڈھا کے بولو اللہ جب چاہے گا، اونچی بولو اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. رونے لگے. بولے نا 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 میرے پیر کو کچھ مت کے، بڑے عظیم بزرگ ہیں. بولے عظیم اس وقت مانوں گی جب میرا بیٹا آ جائے گا. بولے بہت پہنچے ہوئے ہیں. بولے یہ کب مانوں گی جب میرا بیٹا آ جائے گا. بولے میرا پیر اللہ کا دوست ہے، دوست کب مانوں گی جب میرا بیٹا آ جائے گا. بولے سن وہ اللہ کے ولی ہیں. بولے ولی کب مانوں گی جب میرا بیٹا آ جائے گا. اور رونے لگے. برادری کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے وہ زلفوں کو تراشتے تھے. وہ برادری کے اعتبار سے نائی تھے جو لوگوں کے سروں کے بال کی وہ اصلاح کرتے تھے. سمجھ گیا اشارے کی زبان. ہاں جی تو کوئی اس قبیل کا ہو تو اسے تکلیف نہ پہنچے بیٹا. تو بہت بہت شکریہ. تو معلوم ہے کیا ہوا، وہ آئے اپنے پیر صاحب کے پاس روتے ہوئے. بھئی دل پہ چوٹ لگ گئی تھی بیوی کے تانے سے. پیر صاحب کے پاس آئے تو پیر صاحب نے کہا او ذرا بہت اچھا ہوا تو آ گیا، آج میرے سر کے بالوں کو تو تراش دے، چھیل دے، مجھے مولا علی کی سنت یاد آ رہی ہے. مولا علی سرکار بھی اپنے بالوں کو ترشوایا کرتے تھے. بولے میرے سر کے بال تو چھیل دے لیکن دائیں طرف سے صاف کرنا، سارے بال تو صاف کر دے، چھیل دے لیکن دائیں طرف سے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. دائیں طرف سے اس نے اپنے پیر کے سر مبارک کے آدھے بال کو صاف کر دیے. اب آدھے بال کو چھیلنے کا وقت آیا تو اس کو اپنی بیوی کی بات یاد آ گئی کہ میری بیوی نے کہا تیرا پیر کچھ نہیں ہے، تیرے پیر کی اوقات کیا ہے، تیرا پیر ولی نہیں ہے، تیرا پیر پہنچا ہوا نہیں ہے، میرے بیٹے کو اب تک نہ بلا پایا. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بھئی دل میں چوٹ لگی تو ظاہر سے بات ہے ایک ہی راستہ ہے، وہ آنکھ سے اس جذبے کو ابھرتے ہوئے باہر کر دیتا ہے. تو وہ آنکھ سے آنسو جب گرے تو پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ وہ ٹپ ٹپ گر میں آنسو گرے. پیر صاحب نے اپنا سر اٹھایا، اوپر دیکھا تو آنکھ میں آنسو تھے. بولے سامنے آ. وہ غلام سامنے کھڑا ہو گیا. بولے حضور بتائیں. کہا تو رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا بیٹا 18 سال پہلے آج کے دن غائب ہوا تھا. آج میں گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے بہت کوسا، بہت مجھ پر ناراض ہوئی، اور ساتھ ساتھ حضور آپ پر بھی اس نے بڑی تنقید کی، بہت برا بلا کہا ہے. میں نے کہا میرے پیر کو کچھ مت کہے، مجھے جو کچھ چاہے کہہ لے. اس نے کہا نا 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 تجھے مانتی ہوں، تیرے پیر کو مانتی ہوں، خبردار اب اس گھر میں شیخ سلیمان کا نام مت لینا. حضور میری بیوی کو معاف کر دے، میری بیوی کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. بیوی کی بات نے مجھے رلا دیا. بولے کیا بات ہے؟ بولے حضور 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا، اب تک نہیں آیا. اب اللہ والوں کو جلال آ گیا. کہانی ختم، ناروں سے استقبال کریں. اللہ والے تھے اپنی رو میں آ گئے. بولے گھر واپس چلا جا، جا تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. ہاتھوں کو ڈا کے بولے، ہاتھوں کو ڈا کے بولے. داتا سرکار کے گنبد کو گواہ بنا کے بولے، دل سے بولے سبحان اللہ. جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ڈا کے بولے، محبت سے بولے ماشاءاللہ. بولے گھر واپس چلا جا، جا 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 تیرا بیٹا تیرے گھر آ گئے. بولے حضور یہ آدھے سر کے بال، بولے اسے چھوڑ دے جو آدھے چھلے ہوئے ہیں، بقیہ چھوڑ دے، گھر چلا جا، تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. بھاگا تو محلے کے لوگ خوش تھے. مبارک ہو مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. گھر کے اندر داخل ہوئے تو آنگن میں ایک چارپائی لگی ہوئی تھی. اس چارپائی پر اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. قریب میں 20 سال کا ایک کڑیل جوان خوبصورت ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. خون نے خون کو پہچان لیا. اپنے بچے سے لپٹ کے بہت رویا، بہت رویا. جب رو چکے تو جب غم کچھ ہلکا ہوا تب اس نے پوچھا میرے بیٹے تو غائب کیسے ہوا تھا؟ بات ختم.
بولے میرے بیٹے تو غائب کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا میرے ابو مجھے نہیں معلوم ہے، میں 2 سال کا تھا۔ بولے تھا کہاں پہ؟ بولے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو 5 6 7 سال کا جب بڑا ہوا تو میں ایک سکھ مذہب کے ایک شخص کے ہاں نوکری کرتا تھا۔ نوکری کیا اس کے ہاں میں جھاڑو پوچھا لگاتا تھا، اس کے استبل میں گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، بکریاں، بھیڑ تھی، میں ان کو چارے وغیرہ دیتا تھا اور کھانا مجھے مل جاتا تھا۔ ایک دن سکھ نے مجھ سے کہا تھا تو مسلمان کا بچہ ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بھی کوئی ماں ہوگی مر گئی ہوگی، میرا باپ مر گیا ہوگا، میری بھی کوئی بہن ہوگی مر گئی ہوگی، میرا بھائی نہیں ہوگا، میرا گھر اجڑ گیا ہوگا، زمین پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس نام کا اسٹیکر ہے جو مسلمان بن کر کے میری ماتھے پر چمک رہا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بولے 18 سال ہو گئے مجھے اس کے ہاں رہتے ہوئے۔ بولے پھر؟ بولے میرے مالک نے آج مجھ سے کہا گھوڑے کو تیار کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے سفر کرنا ہے۔ میں گھوڑے کو تیار کر کے لگام پکڑ کے گیٹ پر کھڑا تھا، اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک فقیر آ گیا۔ وہ یہاں بھی آ سکتا ہے، یاد رکھ لیں آپ۔ بولے ایک فقیر آ گیا۔ بولے پھر؟ وہ بولے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے دیکھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ کے اٹھا کے اس گھر میں لا کے رکھ دیا، فرمایا وہاں مت رہ، یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا گھر۔ میری آنکھ کھلی تو میں اس آنگن میں پایا، پتا چلا میں اسی گھر کا بیٹا ہوں، اسی ماں کی کوکھ کی پیداوار ہوں اور تو میرا باپ ہے۔ بات ختم۔ تب اس نے کہا یہ بتا میرے بیٹے کیا اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ دیکھیں اپنا عقیدہ واضح کریں۔ اس نے کہا بیٹے تو اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ خدا کی قسم فقیروں سے جڑنے والوں مبارک ہو، فقیروں کی تعظیم کرنے والوں مبارک ہو، درویشوں سے محبت کرنے والوں مبارک ہو۔ کہا بیٹے کیا اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ بولے اس کا نام تو نہیں جانتا لیکن اسے کیسے بھول جاؤں جس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے، آدھے بال اگے ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا، میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شعر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ جناب اسد اقبال آ رہے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے۔ ہاتھوں کو اٹھا لیں، ہندوستان پر فتح یابی کا جھنڈا نصب کرنے والا شاعر آ رہا ہے، پوری اردو دنیا کو جس نے متاثر کیا وہ شاعر آ رہا۔ ہاتھوں کو اٹھا لیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں آپ۔ استقبال کا وقت ہے، ایک نعرہ ادھر سے لگائیں آپ کھڑے ہو کر کے اور ایک نعرہ دائیں طرف سے لگائیں۔ وہ لوگ جو سرکار داتا محبوب شاہ کے لنگر کو کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ کوئی اور ناطخہ ہوتا تو اس کے لیے میں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اجتماعی آواز پورے ہندوستان کے اس انمول ہیرے کا استعمال کرے جو ملکہ وکٹوریہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شعر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید